الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ کو بتلایا تھا اللہ رب العزت نماز کی ہر رکعت میں بندوں سے ایک دعا کروا رہا ہے، ایک مطالبہ کروا رہا ہے، ایک چیز طلب کروا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ جسے کہا جاتا ہے، جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت ایک چیز ہم سے بار بار طلب کروا رہا ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم کی 5ویں نمبر کی یہ آیت اس سورہ کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان الرحیم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ حاکم ہے، مالک ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اسی طرح حاکم ہونے والا ہے، مالک بننے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت بندوں سے نماز کی ہر رکعت میں ایک چیز طلب کروا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں انگلی پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف چلا دے۔
صراط مستقیم کی طرف چلا دے۔ صراط مستقیم جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، جو کامیابی والا راستہ ہے، جو نجات والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم ایک تو اللہ انگلی پکڑ کر لے چلے، نبی سے بھی کہا گیا، نبی بھی سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی دعوت دیتے تھے، لیکن نبی کے متعلق قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نبی کو کیا کہا کہ آپ صراط مستقیم کی رہبری کرتے ہیں، راستہ آپ بتلاتے ہیں، نبی راستہ بتلاتے ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے، آپ یہاں باہر کھڑے ہیں، کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو آ کر کہا کہ مجھے جمعہ مسجد جانا ہے، آپ سے پوچھا کہ بھئی مجھے جمعہ مسجد جانا ہے، آپ اس کا راستہ بتلا دیجئے، تو آدمی نے یہاں پر کھڑے رہ کر بتلا دیا کہ یوں جائیے، یہاں سامنے جائیے، یہ سیدھے جائیے، ایسے مڑیے، جمعہ مسجد آ جائے گا۔ یہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ نبی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے قرآن کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی سمجھ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے نبی راستہ بتلا رہے کہ بھئی یہ راستہ سیدھا جائے گا، یہ جنت میں تمہیں لے جائے گا، یہ کام کرو گے تم تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو اللہ کی رضا تمہیں ملے گی، یہ کام کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور اس راستے سے اگر تم جاؤ گے تو تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے، غلط راستے پر تم چل پڑو گے، جہنم والے راستے میں تم پہنچ جاؤ گے۔ تو نبی صرف راستہ بتلا دیتے تھے، اسی لیے تو نبی صرف راستہ بتلاتے، اسی لیے تو قرآن نے کہا، کیا کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا اللہ کے قبضے قدرت کی باتیں ہیں، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو نبی کے چچا ابو طالب، جنہوں نے اپنی زندگی نبی پر نچھاور کر دی، اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، ہر وقت نبی کا خیال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چچا ابو طالب اس دنیا سے جا رہے ہیں، بغیر ایمان کے جا رہے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، نبی کو کہا گیا۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا سیلاب میں ڈوب کر ہلاک و برباد نہ ہو جاتا۔ اگر ہدایت اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے، اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام، جن کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا فرعون، لیکن اسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں، اسی کی بیوی اور اسی کے محل کے اندر ناز و نخروں کے ساتھ اللہ پرورش کر کے یہ دکھلا رہا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي، کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، دشمن کے گھر میں موسیٰ کو پلا۔ تو یہ ایک راستہ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی ایک صراط مستقیم کا راستہ بتلاتے ہیں، جو بتلا دیا ہم نے یہاں سے جامع مسجد پہنچنے والے انسان کو راستہ بتلا دیا۔ اور ایک دوسرا راستہ کہ انسان یہاں پر اپنی گاڑی لے کر کھڑا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے جامع مسجد جانا ہے، تو وہ انسان گاڑی والا کہہ رہا ہے میں نے راستہ نہیں دیکھا، آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، آپ نے راستہ دیکھا ہے نا، آپ بیٹھ جائیے میری گاڑی میں، چلو۔ اب وہ اس کی گاڑی میں سوار ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف نکلیے، یہاں سے یوں جائیے، چلیے آگے۔ یہاں جاتے 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 اس کی گاڑی کو اس نے جامع مسجد کے باہر کھڑی کیا کہ یہ رہی جامع مسجد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اپنے بندوں سے یہ طلب کروا رہا ہے اللہ
کہ اللہ تو ہماری انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر ہمیں تو چلا دے. انک لتہدی، وہ راستہ نہیں، اس میں تو ہم بھٹک سکتے ہیں. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، مال و دولت کے نقشے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گناہ کے بازار ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہر وقت جہاں ہم جائیں گے یہ ساری کی ساری گندگیاں اور یہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہو سکتا ہے ہم بھٹک جائے اللہ. اس لیے اللہ سے ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا کر اللہ یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے بندہ یہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ تو ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو ہم بچ سکتے ہیں، تو ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، تب جا کر ہم راہ راستے پر پہنچ جائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت ہمیں، اللہ رب العزت تفسیر میں ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے، علامہ راضی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے تفسیر راضی کے اندر کہ اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمائی. تورات نازل فرمائی. تورات کتنی بڑی تورات، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل فرمائی تھی، بہت ساری تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، تختیوں میں لکھی ہوئی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی. میری سورہ فاتحہ، اس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی تھی، میری سورہ فاتحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی بڑی چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دوسری ایک کتاب آسمان سے نازل فرمائی، وہ ہے انجیل. تو فرمایا کہ انجیل کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی. قرآن کریم کے اندر 6 پارے سے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ مائدہ جس کا نام ہے، 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. فرمایا اس انجیل کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی. اس کے بعد تیسری کتاب آسمان سے نازل ہوئی زبور. فرمایا اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے 7 حامیم والی صورتیں عطا فرمائی. حامیم کی صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، 7 صورتیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائے. اس میں سے 4 بڑی بڑی کتابیں جو مشہور ہے، ہم اور آپ نام جانتے اور بارہا سنتے ہیں. مکتب سے چھوٹے چھوٹے مدرسے میں تھے ہم، اس وقت سے پڑھتے آئے ہیں کہ قرآن شریف، تورات، زبور اور انجیل، یہ 4 آسمانی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو 4 اولو العزم پیغمبر پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اس کے علاوہ اللہ نے صحیفے نازل فرمائے. صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت سیس علیہ السلام پر یہ صحیفے نازل فرمائے. اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ان کتابوں میں، ان میں سے سب سے افضل قرآن کریم ہے. ساری کتابوں میں سب سے افضل قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم میں سب سے افضل سورت سورہ بقرہ ہے، جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ سورہ بقرہ ہے جو تیسرے پارے کے آدھے سے پہلے 8 رکوع پر ختم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ ہے. ویسے تو ما قبل میں بھی ہم نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے اپنی اس سورت کے اندر 5ویں نمبر کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں.
یہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے اس آیت میں سمو دیا۔ تو فرمایا کہ سب سے افضل ترین سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے افضل ترین آیت جیسے ما قبل میں بھی سنا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، ما قبل میں سنا تھا۔ تو فرمایا سب سے افضل ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے، تیسرے پارے میں جو شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، ہر ایمان والے کو یہ آیت الکرسی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ جو بندہ اور جو بندی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا، سرٹیفکیٹ ہے جنت کا، ایک مرتبہ آیت الکرسی۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھو، پورا دن، صبح کو آپ نے پڑھی، پورا دن آپ کی حفاظت کی جائے گی، رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھی، پوری رات آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ آیت الکرسی، اس آیت الکرسی میں اللہ نے کسی کے کلام کو نقل نہیں کیا، اس آیت الکرسی میں اللہ نے صرف اپنا تعارف کرایا، اپنی اولکھان کرائی۔ آیت الکرسی میں اللہ نے صرف اپنی اولکھان کرائی کہ میں کون ہوں، میں اللہ میں کون ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہہ رہے میں زندہ ہوں، موت کا جھٹکا مجھے نہیں لگنے والا، میں زندہ ہوں۔ دنیا کی ساری مخلوق اور دنیا کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ انبیاء، مقرب انسان، انبیاء، اس سے بڑھ کر فرشتے، ان فرشتوں میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، اور ان فرشتوں میں ایک فرشتے وہ جن کا نظام قیامت برپا کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ بھی میری مخلوق، انہیں بھی موت آئے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے دنیا کے اندر؟ تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے انا اسرافیل، سور پھونکا تھا، سور پھونکنے کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو گئی، اب صرف ایک اسرافیل۔ تو اللہ کہیں گے اسرافیل تو بھی مخلوق ہے، میں خالق ہوں، تو بھی مر جا۔ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ تو فرمایا الحی القیوم، اللہ اپنی اولکھان کرا رہا ہے، تعارف یعنی اولکھان کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں، تو کہ میں زندہ ہوں، موت کا جھٹکا مجھے لگنے والا نہیں ہے۔ قیوم، میں قائم رہنے والا ہوں، رہنے والا نہیں بلکہ پوری کائنات اور کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا ہوں، میں اللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو پوری دنیا کے نظام کو قائم رکھ سکے، پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھ سکے، میں ہی ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اپنی پہچان کرا رہے، اولکھان کرایا ہے کہ مجھے نیند تو کیا چھوٹا سا جھونکا بھی نہیں آتا، نیند تو بہت دور کی بات، صرف جھونکا بھی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، اسرائیلی روایت ہے، اللہ سے ہم کلام بہت باتیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے پوچھنے لگے اللہ تو سوتا نہیں ہے، تو سوتا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 کانچ کی بوتل لو، تم 2 کانچ کی بوتل لو، اپنے پاس رکھو اسے، اور اب سو جاؤ، صبح میں جب تم اٹھیں گے تم کو تمہارا جواب مل جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کانچ کی بوتل اپنے پاس رکھی اور سو گئے۔ اب سو گئے تو اس کانچ کی بوتل کو آپ کے جسم کی حرکت لگی، ہاتھ پیر کچھ لگا، کانچ کی بوتلیں نیچے گری اور ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی۔ صبح اٹھ کر دیکھا کہ اوہ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ موسیٰ کیا ہوا؟ تو کہ کانچ کی بوتل میرے پاس میں رکھی تھی جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا اللہ، اور رات میں سو گیا اور سونے کی وجہ سے کسی طریقے سے نیچے گر گئی اور ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی۔ موسیٰ
ایک رات کی نیند میں تم 2 کانچ کی بوتل کو سنبھال نہیں سکتے معمولی، اگر میں سو گیا تو کائنات کا نظام کون سنبھالے گا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ سے ہر وقت صراط مستقیم مانگنے کی اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر